السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین، آج ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضری دے رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ہم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر ان مبارک ساعتوں میں درود سلام بھیجیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت کی زحمتوں کا علاج ہوگا، دلوں کا سکون ہوگا اور رحمتوں کی برسات کا ذریعہ ہوگا۔ تو آئیے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود مبارکہ کی برکت حاصل کرنے کے بعد چلتے ہیں آج کے درس کی طرف، جو کہ سورۃ البقرہ کی دوسری آیت مبارکہ ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن سورۃ البقرہ درس نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر با محاورہ ترجمہ، اور تیسرے نمبر پر پھر اس کی مختصر تفسیر اور تشریح۔ ذالکہ یہ عربی کلام میں اس میں اشارہ ہے اور یہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ نیچے لکھا ہے وہ۔ الکتاب سے مراد خاص کتاب۔ لا ریبا، لا بمانی نہیں، ریب بمانی شک، فی ہے میں اس، ہدن ہدایت ہے، للمتقین، لل منع کے لیے، متقین ڈرنے والوں کے لیے، ڈرنے والوں پرہیزگاروں۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب با محاورہ ترجمہ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب، یہ وہ قرآن مجید، کتاب سے مراد قرآن مجید عظیم الشان کتاب ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ کلام خدا ہے۔ ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، رہنما ہے۔ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، رہنما ہے۔ یہ اس کا با محاورہ ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کی تفسیر و تشریح۔ سورہ فاتحہ میں جو دعا مانگی گئی تھی اہدنا الصراط المستقیم کے ساتھ، تو وہ صراط مستقیم کے بارے میں جواب یہاں دیا گیا ہے ذالک الکتاب سے، کہ آپ لوگوں نے جو سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کی دعا مانگی تھی کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف لے چل، اس کی ہدایت و رہنمائی فرما، اسی پر ہمیں چلا دے، تو وہ سیدھا رستہ صراط مستقیم جو ہے وہ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، قرآن مجید ہے۔ یہ ہے وہ صراط مستقیم، یہ عظیم کتاب ہے۔ ذالک الکتاب میں ذالکہ سے اشارہ ہے عظمت شان کی طرف۔ تو یہاں پہ ذالکہ سے مراد یہ وہ عظیم کتاب ہے، عظمت کی طرف اشارہ، اور دوسرا جو ذالکہ سے اشارہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا ذکر تورات، زبور اور انجیل میں ہوا ہے۔ اور الکتاب میں یہ الف لام جو ہے عربی میں معرفہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مراد خاص کتاب یعنی قرآن حکیم۔ الکتاب سے مراد کیا ہوا؟ قرآن حکیم۔ خاص کتاب یعنی قرآن حکیم، قرآن مجید، قرآن عظیم۔ اب مطلب واضح ہوا کہ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کا ذکر تورات، زبور اور انجیل میں ہوا ہے۔ شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ شک اگر ہے
تو وہ لوگوں کے ذہنوں کا قصور اور ان کے عقول کا فتور ہے۔ دنیا کا کوئی مصنف اپنی تصنیف کے بارے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری تصنیف ہر قسم کی خرابیوں اور نقائص و عیوب سے پاک ہے، سوائے اس قادر مطلق جل جلالہ اور علام الغیوب اور ستار العیوب ذات کے کہ اس نے اپنے اس کتاب کے بارے میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے، میری کتاب ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ تو یہ دعویٰ صرف اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کیا ہے کہ میرے اس کتاب میں کوئی شک شبہ نہیں، کوئی خرابی نقص عیب وغیرہ نہیں ہے، اگر ہے تو وہ لوگوں کے ذہنوں اور دلوں کا مسئلہ ہے، ان میں شکوک و شبہات ہیں، میرے کلام میں نہیں ہے۔ فصاحت و بلاغت کا وہ عظیم شاہکار جس کی ایک چھوٹی سی سورت الکوثر کی مثال فصاحت و بلاغت میں پوری کائنات کے باسی تا قیامت پیش کرنے سے عاجز اللاچار ہے۔ جب ان لوگوں نے کہا کہ یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو چیلنج کیا کہ بھائی اس کی سب کی کتاب پیش کرو، اس کی کوئی 10 صورتیں پیش کرو۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک چھوٹی سی صورت میں مثل ہی اس قرآن کی مثل فصاحت و بلاغت میں پیش کرو، تو وہ اس کو پیش نہ کر سکے اور عاجز ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن مجید میں اس کے بارے فرمایا بھی ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ تم نے اگر یہ کام نہ کیا، یعنی اس کی مثل فصاحت و بلاغت میں کوئی صورت پیش نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز پیش بھی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح چیلنج کیا ہے۔ تو یہ وہ عظیم شاہکار ہے یہ کتاب جس کی چھوٹی سی سورت الکوثر کی مثال فصاحت و بلاغت میں پوری کائنات کے باسی تا قیامت پیش کرنے سے عاجز اللاچار ہے، شجرے کے 10 صورتیں یا قرآن کی مکمل مثال لے آئے ہیں۔ آگے اس سورت کا جو حصہ ہے ہدی للمتقین ہے، تو ویسے تو قرآن مجید ہدی للناس ہے، یعنی تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہدی للمتقین کا ذکر فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو یہ قرآن مجید تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن فائدہ اس سے زیادہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو پرہیزگار ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہدی للناس تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن تقوی دار اور پرہیزگار اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے یہاں خصوصی طور پر متقین کا تذکرہ ہوا ہے۔ یہ کتاب لا ریب گمراہی سے ہدایت کی طرف اور اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ بس بات اتنی سی ہے کہ اس کو اچھی طرح سیکھا اور سمجھا جائے، اس میں تدبر اور غور و فکر کی جائے اور اس کے احکام و ہدایات پر عمل کیا جائے، تو یہ کتاب ذلت کی پستیوں سے اٹھا کر عزت کی بلندیوں سے نوازتا ہے۔ ہم جو اب مسلمان پریشان ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا قرآن پر وہ عمل نہیں رہا جو صحابہ کا تھا۔ ایک شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ایک دوسرا شعر عرض ہے، درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا، بلانا منی بول جانا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ ایک اور شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، اے قرآن اب تیرے چاہنے والے نہ رہے، اے قرآن اب تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا اب وہ تارے نہ رہے۔ تو اب آج کی ویڈیو انشاءاللہ ہم اسی کے ساتھ بس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں اپنے عظیم کلام کی ساتھ محبت اور اس کے علم کو ہمارے اوپر کھول دے اور اس کے احکام اور ہدایت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہی مقام پھر سے پا سکتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان تعالیٰ اجمعین کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا
اپنی مثال آپ ہے یا مصطفیٰ۔ اے اللہ ہمیں اپنے عظیم کلام کی محبت نصیب فرما، ان کی ہدایات پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما، ان کے علوم ہمارے اوپر کھول دے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نقش و قدم زندگی نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔